اور فریش بگننگ آپ نے سیاسی جماعتوں سے کرنی ہے. اور یہ دیکھیں آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہی کام بار بار کریں اور اسی طریقے سے کریں اور مختلف نتیجے توقع کریں تو یہ انسینٹی ہے, یہ پاگل پن ہے. ہمیں الیکشن سے کوئی نیا نتیجہ نکلے گا. آپ کے پروگرام میں کہہ چکنے سے کہہ رہا ہوں, 10 الیکشن کرا لیں وہی قیادت سامنے آئے گی. آپ مجھے آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اگر کہتے ہیں کہ جی فرض کیا مسلم لیگ نواز الیکشن جیتی ہے, میں 80% اس کی کابینہ ابھی آپ کو بنا کے دے دوں گا. پیپلز پارٹی جیتی ہے, میں اس کی کابینہ بنا دوں گا. پی ٹی آئی کی تو کابینہ ہی فارغ ہو گئی نا, سب کچھ ہی فارغ ہو گیا. ابھی یہ جو نئے لاتے ہیں کس قسم کے لیڈرشپ کو لے کے آتے ہیں. پہلے پی ٹی آئی کو حوالے کیا اجرتی سیاستدانوں کے ہاتھ میں, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کو وکیلوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. جو وکیلوں کی سیاست ہے اور قومی سیاست میں بڑا فرق ہے. وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ جماعت ادارے کے طور پہ فنکشن ہی نہیں کر رہی, وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, وہ ورکروں کے آگے جواب دے نہیں ہے, اس کی جو لیڈرشپ ہے. یہی تو اصلی they are not left with any other option. کسی پولیٹیکل بندے کو اگر وہ آگے کرتے ہیں تو اس کے اوپر پرچے اتنے ہوتے ہیں, اگر نہیں ہوتا کوئی کلین ہوتا ہے تو وہ پرچے کرا کے گھر بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, اس طرح میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے جو لوگوں کے نام لیے, ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا, ہم آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم انشاءاللہ کریں گے. وہ وقت آئے گا, جتنا جلدی آئے اتنا بہتر ہے, اتنا نقصان کم ہوگا. ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ہم پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ جو انتشار کی سیاست کی, اب آپ بات کرتے ہیں نا, ایک تاریخ لیجئے. اس وقت ہمارے جو وکیل ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور مجھے ان سے صرف ایک سوال ہے کہ پچھلے 5-8 سالوں میں جو جتنے پاکستان میں بلوے ہوئے, پولیس پہ حملے ہوئے, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ پہ, لاہور میں 55 پولیس والے زخمی کیے گئے, پھر 9 مئی کا سانحہ ہوا, ایک شخص کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی. تو جس ملک میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں ہے, جس میں ادارے فنکشن نہیں کرے انصاف کے, اس میں آپ کیا کس سے گلا کریں گے؟ یہی تو وہ بنیاد ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. آپ نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. سیاسی جماعتوں کو خود رول ماڈل بننا ہوگا, انہوں نے سویلین اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا, انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. کوئی پوچھے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت گزری ہے اس میں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا, اس کو کمزور کیا گیا, اس کو مزید ڈائلیوٹ کیا گیا. لیڈر آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں نہیں آتا تھا, اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ ایک ہی بات کرتا تھا, میں نہیں چھوڑوں گا. امریکہ جاتا تھا, کہتا میں جیل میں اے سی اتار دوں گا. یہ کوئی سیاست ہے؟ اس سیاست سے پاکستان کو کیا ملا, پاکستانیوں کو کیا ملا؟ ہم بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. ہم نے یہ چیز چینج کرنی ہے. اسی لیے میں کہتا آ رہا ہوں کہ 2 کام آپ کو کرنے ہیں. آپ کی سیاست کی جو بنیاد ہے, جس کے ارد گرد سیاست گھومتی ہے, جمہوریت گھومتی ہے, ادارے گھومتے ہیں, وہ سیاسی جماعتیں ہیں. آپ نے سیاسی جماعتوں پہ توجہ نہیں دی. آپ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کریں قانون کے تحت, ان کو ڈیموکریٹائز کریں, ان کو آزاد کریں شخصی تسلط اور خاندانوں کے تسلط سے. آپ ان کو ادارہ بنائیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کیسے تبدیلی آئی تھی. اکبر صاحب, یہ کون چاہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹائز ہو جائیں, پاکستان میں ڈیموکریسی اس طرح سے پھلے پھولے اور پروان چڑھے؟ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن اکبر صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کو ان حالات میں دیکھ کر, وہی پی ٹی آئی جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ 2002 میں آپ نے بلے کا نشان حاصل کیا, چراغ سے آپ سمجھتے تھے نہیں یہ اپروپریٹ نشان ہے, آج جب وہ نشان چھن رہا ہوگا, پی ٹی آئی مشکلات میں گھری ہوئی ہوگی, تو اب بانی رہنما پی ٹی آئی کیسا محسوس کرتا ہے؟ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, اور یقین کیجئے مجھ سے یعنی آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو کسی نہ کسی تعلق سے میرا ان سے واسطہ پڑتا ہے, آج بھی مجھے میسیجز کی بھرمار تھی. اور یقین کریں وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بابر صاحب پی ٹی آئی کو بچا لیں, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں, انہوں نے دل جوڑے ہوئے ہیں, وہ ان سے توقعات رکھتے تھے, وہ ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. مجھے بس یہ ایک بات بار بار آتی ہے, گھوم پھر کے آتی ہے, بابر صاحب کچھ کریں, بابر صاحب پی ٹی آئی کو بچائیں. تو میں تو صرف پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. مجھے نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ پی ٹی آئی کا عہدہ چاہیے, نہ کوئی اور عہدہ چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اس جماعت جس مقصد کے لیے بنی تھی اس کو ہم بچائیں, تاکہ وہ جو لوگ ہیں, نوجوان ہیں جو اس سے وابستہ ہو گئے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں رہیں, وہ مین سٹریم پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں کام کر سکیں, ایسا کام کر سکیں جس سے نیشن بلڈنگ ہو. میں آپ کے پروگرام میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ جو سیاست کری ہے انتشار کی ہے, یہ جو ہے تصادم کی ہے, اس سے ادارے کمزور ہوں گے, اس سے جمہوریت کمزور ہوگی, اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. آج وہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے.
آئندہ کے لیے میری یہی جدوجہد ہے کہ ہم نے یہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بڑے پیار سے بنائی تھی، یہ ہائی جیک ہو گئی ہے، اب یہ چند وکیلوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، یہ اس کو مزید اس طرف پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جانے کے چکر میں ہے. ہم نے اس کے لیے مقابلہ کرنا ہے، ہماری جنگ ہے یہ. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا ایک خوبصورت بہترین چہرہ سامنے آئے گا جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور سیاست میں مثبت کردار بھی ادا کرے گا. آپ کے ساتھ ہیں. واٹ از اے وے فارورڈ؟ یہ جنگ تو آپ نے 2014 سے شروع کی ہوئی ہے. دیکھیے وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ہم نے پبلک اوپینین کو کنونس کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنونس کرنا ہے. ہم اس سلسلے میں میٹنگز کریں گے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ بولیں گے، وہ میڈیا پہ بولیں گے، میٹنگز ہم کریں گے. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں یہ انہی اصول اور انہی بنیادوں پہ کیے جائیں جس طرح پی ٹی آئی توقع کرتی ہے کہ قومی الیکشن ہو، یعنی لیول پلینگ فیلڈ. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ اپنے ورکر کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ اس اپنے انٹرا پارٹی الیکشن خود کیوں نہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کوشش کرتے؟ کم از کم وہ اس کا اظہار کریں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کا اسکیجول بھی اناؤنس کریں گے، ٹرانسپیرنٹ لوگوں پہ چیف الیکشن کمشنر اور پروونشل الیکشن کمیشنز کا اعلان کریں گے، ضلعی اور صوبائی اور قومی سطح پہ ووٹر لسٹوں کا اجرا کریں گے. آپ اس کی تصدیق کریں. یہ طریقہ کار کم از کم کوشش تو کریں. اگر ٹائم کم ہے وہ پھر بعد کی بات ہے. نہیں، آنے والے دنوں میں کوئی پریس کانفرنسز دیکھیں گے ہم، یا پی ٹی آئی میں وہ انکلوژن کیسے ہوگی بانی رہنماؤں کی؟ کیونکہ ابھی تک تو پارٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیسے ٹیک اوور کریں گے؟ یا کوئی پیرلل کوئی پلیٹ فارم کریٹ کریں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہوں گے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیے میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ میں اور ہم لوگ سارے جو ہیں ہم وہ حتمی جو سٹیپ ہے وہ ابھی نہیں لینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہم چاہتے ہیں کہ پبلک اور ورکر کا پریشر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رائے راست ان کو بتاتے رہیں. لیکن یہ آج میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم ہر حد تک جائیں گے، قانونی حد تک جائیں گے کہ اس پارٹی کو بچائیں اور اس پارٹی کے الیکشن سمبل کو بچائیں، اس پارٹی کی سیاست کو بچائیں اور اس کا جو وجود ہے اس کو بچائیں کہ مکمل انتشار سے بچ جائے. بٹ پارٹی از لیفٹ ود اونلی مطلب ہارڈلی 20 days ناؤ. 20 سے بھی کب رہ گئے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے. وہ کیا قانونی آپشن آپ کے پاس موجود ہے اکبر صاحب؟ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں قانونی آپشنز بہت ہیں لیکن اس وقت تو الیکشن کمیشن نے ان کو موقع دیا ہے 20 دن کا. اب وہ 20 دن میں کیا کرتے ہیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تو انہوں نے شاید اس کو چیلنج کیا سندھ ہائی کورٹ میں. آج بھی شاید ان کی کوئی ایک اجلاس وغیرہ ہو رہا ہے، اس میں وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وقت بھی اگر اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں بھی وہ اپنی وہ پرانی روش اور پرانی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم حالات کے ساتھ ساتھ پھر اس پہ فیصلہ کریں گے. اچھا اکبر صاحب، لاسٹلی کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی سربراہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے یہ فیصلہ ہوگا. تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیونکہ توشہ خانہ کیس کو جواز بنا کر یہ پٹیشن کی گئی ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر جو سزا ہے وہ تو معطل ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ چیئرمین پی ٹی آئی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس پہ تو خیر میں کوئی تبصرہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے یہ میں نے 8 سال الیکشن کمیشن سے امید کی تھی اور میں فورس آف ایویڈنس سے بات کرتا تھا. چونکہ میں نے ان معاملات کی اتنی گہرائی سے اس کو دیکھا نہیں ہے تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. یہ الیکشن کمیشن ہی ایک بہتر فورم ہے، آئینی فورم ہے جس پہ وہ فیصلہ کرے گا. لیکن جو پولیٹیکل موریلٹی کی بات ہم کرتے تھے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بات کرتے تھے، جو برطانیہ اور مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ کس معمولی باتوں پہ وزیر اور لیڈرشپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتی ہے. یہاں 70 صفحوں کا ایک فیصلہ موجود ہے اگست 2022 کا فارن فنڈنگ کیس میں، جس میں تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس میں ملوث پائی گئی ہے. اس میں کون سی بے ضابطگی نہیں ہوئی؟ اس میں فائنینشیل بے ضابطگی ہوئی ہے، اس میں اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، اس میں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، اس میں آف شور کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، اس میں فیک سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں. تو میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں، آپ خود 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں اور ورکر کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے موقع دیں کہ وہ نئی لیڈرشپ چنے. اس سے پارٹی ادارہ بنے گی، اس سے سیاست میں وہ ایک مثبت رول ادا کر سکیں گے. تو یہ تو میرے خیال میں تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیا الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے کل ہی پتہ چلے گا. بہت شکریہ اکبر اس بات